بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين میرے محترم بھائیوں بزرگوں، دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے لیے اخلاص کے ساتھ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص بہت مشکل چیز ہے۔ میں نے اپنے چچا حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو عمر کے آخری حصے میں بار بار یہ کہتے ہوئے سنا، الحمدللہ اس زندگی میں بہت کام کیے، بہت مار کے سر کیے، کاموں کی طرف سے تو اطمینان ہے لیکن اخلاص کی طرف سے اطمینان نہیں۔ بالکل بڑھاپے میں عمر کے آخری حصے میں اللہ کا وہ مرد مجاہد بندہ جس نے تقریباً 20 سال کی عمر سے جو دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا تو آخر وقت دین کی خدمت میں ہی لگا رہا۔ وہی اللہ کا نیک بندہ یہ کہتا ہے کہ اپنے کاموں کی طرف سے تو اطمینان ہے کہ غلط کام نہیں کیے، لیکن اخلاص کی طرف سے اطمینان نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اخلاص بڑا مشکل کام ہے۔ اخلاص کا حاصل ہونا بڑا مشکل ہے۔ جب اتنے بڑے لوگوں کو جن کے متعلق ان کے معاصرین بھی یہ کہیں کہ غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن بے اخلاصی نہیں، وہ اللہ کا بندہ خود یہ کہتا ہے میں اپنے اخلاص کی طرف سے مطمئن نہیں۔ میرے بھائیو، اخلاص اتنی اہم چیز ہے
کہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی ابتدا اخلاص ہی کی حدیث سے کی. امام بخاری کے علاوہ اور بھی بہت سارے محدثین نے اسی حدیث سے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کی ابتدا بھی اسی سے کی. اور بھی بہت سے محدثین نے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اس اخلاص کی حدیث سے محدثین نے اپنی کتابوں کی ابتدا اور بسم اللہ کی ہے. اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. اعمال کا ہر طرح کا دار و مدار، اعمال کا ہر طرح کا. اپنے نوجوان عزیز علماء کرام سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، اعمال کا ہر طرح کا دار و مدار اخلاص پر. دنیاوی کامیابی بھی اخلاص پر ملتی، دنیاوی نیک نامی بھی اخلاص پر ملتی، آخرت کی کامیابی بھی اللہ کے یہاں اخلاص پر ملتی. عبادات کی صحت اور عدم صحت کا تعلق بھی اخلاص ہی سے ہے. اجر و ثواب کا معاملہ بھی اخلاص پر موقوف ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو دو مثالوں سے سمجھایا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. ہجرت آپ جانتے ہی ہیں، فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ والے مسلمانوں کو مکے میں نہیں رہنے دینا چاہتے تھے اور چین اور سکون سے نہیں رہنے دیتے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے دی تھی، اور مسلمانوں نے مکے کو چھوڑ کر دوسری طرف سفر کر دیا تھا. مکہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے کا نام ہجرت تھا. بعض صحابہ کرام حبشہ چلے گئے تھے، بعد پھر دوبارہ حبشہ چلے گئے. بعض صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے تھے. یہ ہجرت اس زمانے میں بڑا نیک کام سمجھا جاتا تھا، اور بعض اعمال کے معتبر ہونے کے لیے، بلکہ یوں کہیے بعض اعمال میں ایمان کے معتبر ہونے کے لیے ہجرت شرط ہوا کرتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور فتوحات کا دور شروع ہوا، تو مسلمانوں کو ان فتوحات میں سے حصہ ملنا شروع ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان صحابہ کرام کو
جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے ہجرت کی بنیاد پر ہی حصہ دیا جاتا تھا. جو مہاجرین ہوتے تھے ان کو حصہ ملتا تھا. جو اپنے دیہات میں اپنے گھروں پر رہتے تھے مسلمان ہونے کے باوجود ان کو ان فتوحات وغیرہ میں سے حصہ نہیں ملا کرتا تھا. یعنی ان کے ایمان کے معتبر ہونے کے لیے بھی بعض اعمال کے اعتبار سے ان کے ایمان کے معتبر ہونے کے لیے بھی ہجرت شرط تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال دی. ہجرت جیسا عمل جو اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ بعض اعتبارات سے ایمان بھی اس کے بغیر معتبر نہیں مانا جاتا، وہ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تب تو ہجرت اس کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی، اور اگر غیر اللہ کے لیے ہجرت ہے تو وہ غیر اللہ کے لیے ہجرت مانی جائے گی. بارگاہ خداوندی میں اس ہجرت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ کی طرف ہو. جا تو رہے مدینہ، توجہ سنی، جا تو رہے مدینہ، اور مدینے جانے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جا رہے اللہ کے پاس، یہ جا رہے رسول کے پاس. چونکہ ان کا جانا اللہ کے لیے تھا، ان کا جانا رسول کے لیے تھا. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ نہیں فرمایا، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا. یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا یہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینے آ جانا یہ رسول کے قدموں میں پہنچ جانا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور اگر کوئی دنیا کے لیے ہجرت کر کے آتا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے آتا ہے. یہ ایسا ایک واقعہ ہو گیا تھا اصل میں. ایک صاحب جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود اپنا گھر نہیں چھوڑا تھا، مدینے کی ایک عورت کو پیغام دے دیا. مدینے کی عورت نے شرط لگا دی کہ بھائی میں آپ سے شادی جب ہی کروں گی جب آپ ہجرت کر کے آ جائیں گے. تو وہ اللہ کے بندے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا، اس لیے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرما دیا. اگر کوئی دنیاوی غرض کے لیے ہجرت کرتا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہوگی، دنیا کے لیے ہوگی یا اس عورت کے لیے ہوگی. صحابہ کرام ان صاحب کا نام ہی صحابہ کرام نے ان صاحب کا نام ہی رکھ لیا تھا مہاجر ام فلاں. فلاں عورت کے لیے ہجرت کرنے والے، ان کو جب بھی کہا جاتا تھا تو مہاجر ام فلاں ہی کہا جاتا تھا، فلاں عورت کے لیے ہجرت کرنے والے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اخلاص اتنی ضروری چیز ہے. ایک حدیث کا خلاصہ اخلاص کے سلسلے میں اور عرض کروں گا. میرے بھائیوں، بے حد ضرورت ہے اپنے بارے میں، اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھنے کی، اپنے اخلاص کی. میں کسی دوسرے کو نہیں کہتا، اپنے بارے میں. جب مولانا مدد اللہ نور اللہ مرقدہ کا وہ حال ذکر کرتا ہوں تو اپنے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں مجھے اخلاص نصیب ہے؟ آدمی ڈرتا رہے. ابراہیمی نگاہ پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. آپ کے اقبال صاحب کا شعر ہے، ابراہیمی نگاہ پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، حوث سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں. ابراہیمی نگاہ پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، حوث سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں. آدمی اپنے آپ کو بڑا دھوکہ دیتا ہے، باوجود اس بات کے کہ اپنی اس حقیقت سے واقف ہوتا ہے کہ میں یہ کام فلاں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے.
میرے بھائیوں، مسلم شریف میں ایک روایت ہے، مختصر کر کے ذکر کر دوں گا۔ ایک تابعی جن کا نام مسلم کی روایت میں ناتل شامی ذکر کیا گیا ہے، وہ ذکر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ مجھے کسی صحابی سے ملاقات کرنے کا اشتیاق تھا۔ میں نے مسجد میں دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چاروں طرف مجمع لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں انتظار کرتا رہا، جب مجمع چھٹ گیا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ عرض کیا، مجھے آپ وہ حدیث سنا دیں، توجہ سے سنیے گا، مجھے آپ وہ حدیث سنا دیں جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، سمجھی ہو، یاد رکھی ہو۔ کیسی حدیث سننا چاہ رہے تھے؟ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو، سمجھی ہو، یاد رکھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنانا شروع کی اور اس کا تمہیدی جملہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا البیت ولیس معہ احد غیری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس گھر میں بیان فرمایا اور اس وقت آپ کے پاس میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ میرے بھائیو، وہ حدیث ایسی ہی ہے۔ ہمارے دل کے ایمان بھی پختہ ہو تو ہم بھی بے ہوش ہو جائیں۔ ہمارے ایمانوں کو تو زنگ کھا گئی، زنگ لگ گئی۔ ہمارا دل کا ایمان بھی پکا ہو، مضبوط ہو، تو وہ حدیث دلوں کو ایسے ہی کرنٹ مارے، ایسے ہی اس کے اوپر اٹیک کرے دل کے اوپر کہ آدمی بے ہوش ہو جائے۔ مگر ہمارے دلوں کے اندر تو قرآن و حدیث کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی، اور وجہ وہی بدعمالیوں پر بدعمالیاں، بدعمالیوں پر بدعمالیاں۔ اپنا حال عرض کرتا ہوں، اور ان بدعمالیوں کے نتیجے میں پورے دل کو زنگ نے گھیر رکھا ہے۔ اب نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ حدیث اثر کرتی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے اور اس کے بعد پھر بیان کرنا شروع کر دیا۔ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا البیت ولیس معہ احد غیری۔ ابھی یہ تمہیدی جملہ ہی کہا تھا کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہوش میں آئے اور تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اور اس جملے کا ترجمہ یہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس گھر کے اندر، کوئی بھی گھر رہا ہوگا آپ کا، اس گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آئندہ حدیث بیان کی، اور اس وقت آپ کے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تیسری بار بے ہوش ہونے کے بعد بہت دیر میں اٹھے، اور پھر اٹھنے کے بعد بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف دل میں پڑھ لیا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میدان حشر میں، سب سے پہلے قیامت کے دن جن 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں ایک شہید ہوگا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن جن 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں سے ایک شہید ہوگا۔
قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہیدوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. شہیدوں کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں ان کو رزق ملتا ہے. بخاری مسلم وغیرہ کی روایتوں میں ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہیدوں کی روحوں کو ہرے رنگ کے پرندوں کے جسموں میں داخل کر دیں گے اور ان کو عرش میں لٹکی ہوئی قنادیل میں رہنے کی اجازت دے دیں گے، گھونسلے بنانے کی اجازت دے دیں گے. وہ وہاں رہیں گے اور جنت میں جہاں چاہیں گے گھومیں گے، پھریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. لیکن سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والا بھی شہید ہوگا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے بس ایک شہید ہوگا. ایک قسم کے لوگ ہوں گے، شہداء کی قسم کے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، یہاں آؤ، ہم نے تمہارے اوپر یہ احسانات فرمائے تھے، یہ انعامات فرمائے تھے، یہ بتاؤ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو. وہ شہید کہے گا اللہ آپ کا یہ فرمانا کہ آپ نے احسانات فرمائے تھے بالکل برحق، لیکن میں نے بھی تو اپنی گردن آپ کے راستے میں کٹا دی، اپنی جان آپ کے لیے قربان کر دی. اور آخر میں کہے گا وہ شہید اور اے اللہ یہ کام میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا یہ کہنا کہ تم نے اپنی گردن میرے راستے میں، مچھر نہیں کاٹ رہے، تمہارا یہ کہنا کہ تم نے اپنی گردن میرے راستے میں کٹا دی، میدان جنگ میں کٹا دی، یہ تو بالکل صحیح، جان کی قربانی دے دی، یہ بالکل صحیح، لیکن مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا تم نے یہ کام. تم جھوٹ بولتے ہو، فرشتے بھی کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو. اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو پکڑ کر جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں لے جا کر ڈال دو. اب یہ قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ ذکر کیا تھا کہ خود اتنی تعریف کر رہے فرشتوں کی، وہ شہیدوں کی، اور اگر شہید میں بھی اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے گردن نہیں کٹائی ہے، اللہ کے لیے قربانی نہیں دی ہے، اللہ کے لیے جہاد نہیں کیا تھا، کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے کیا تھا، تو وہ تعریف کی بات نہیں ہے بلکہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول، ایک آدمی اپنی غیرت اور حمیت کی وجہ سے قتال کرتا، ایک آدمی اپنے غصے کی وجہ سے قتال کرتا ہے، ایک آدمی مال غنیمت کی وجہ سے قتال کرتا ہے، کون فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کرتا ہے وہ فی سبیل اللہ. انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قتال نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں سب سے پہلے جہنم میں ڈالا گیا. حالانکہ شہید کے متعلق قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا، احادیث میں بھی بے حد تعریفیں فرمائی گئیں کہ ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی ان کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی. سمجھ میں آئی بات؟ ان کی دنیا کی زندگی ہی میں جنت کا مقام دکھلا دیا جاتا ہے، ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اخلاص نہیں ہے. جنگ میں انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے، انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے، ان کی بھی گردن کٹی ہے، ان کی بھی گردن کٹی ہے، انہوں نے اللہ کی خاطر کیا ہے، ان کے وہ مقامات ہیں جو قرآن و حدیث میں بتلائے گئے. انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے کام کے لیے کیا تھا تاکہ ان کی بہادری کا چرچا ہو جائے، سو ان کی بہادری کے خوب چرچے ہو گئے اور ان کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈال دیا جائے. فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اخلاص کے ہونے نہ ہونے کا فرق، اخلاص کے ہونے نہ ہونے کا فرق. اخلاص ہے تو عرش کے نیچے قندیلوں میں ان کو جگہ دی جائے گی، اخلاص ہے ان کی زندگی ہی میں ان کو جنت کے مقامات دکھلا دیے جائیں گے، اخلاص ہے ان کا قطرہ زمین پر، ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرے گا نہیں، ان کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. اخلاص ہوگا تو ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے سب کچھ نہیں ہوگا، تو ان کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. شکل و صورت بالکل ایک سی. اخلاص ایسی چیز. نمبر 2 پر ایک مولانا صاحب کو بلایا جائے گا. بہت بیان کرتا ہوں لیکن میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا، اتنا کالا ہو گیا، اللہ بچائے رکھے.
معلوم نہیں کیا کیا تعریفیں لوگ کرتے ہیں. ارے بھائی اپنے دل کو میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں. مولانا صاحب کو بلایا جا کر, مولانا یہاں آئیے ذرا, ہم نے آپ کے اوپر یہ انعامات کیے تھے, یہ انعامات کیے تھے, یہ انعامات کیے تھے, یہاں کے لیے کیا لے کر آئے؟ مولانا صاحب کہیں گے اللہ پوری زندگی میں نے آپ کے دین کے پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دی, اور میں نے کیا کیا ہے؟ اور اے اللہ میں نے سب یہ کام اس لیے کیے تھے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا تمہارا یہ کہنا کہ تم نے پوری زندگی قال اللہ و قال الرسول اور پڑھنے اور پڑھانے میں گزاری, لیکن تمہارا یہ کہنا کہ تم نے یہ کام مجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا, یہ غلط ہے. تم نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ تمہارے تقریر کے, تمہارے قاری ہونے کے, تمہارے عالم ہونے کے, تمہارے مولانا ہونے کے خوب دنیا میں چرچے ہو جائیں. تو دنیا میں حضرت جی تمہارے خوب چرچے ہو گئے, فرشتوں لے تو جاؤ اس کو جہنم میں. ایک بڑے مولانا صاحب کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈلوا دیا جائے گا. نمبر 3 پر ایک مالدار آدمی کو بلایا جائے گا جس نے دین کے ہر کام میں خوب خرچ کیا ہوگا. ایک مالدار آدمی جس نے دین کے ہر کام میں خوب خرچ کیا ہوگا. حدیث میں تو اتنا ہی ہے, تفصیل میں کچھ عرض کر دوں. بیواؤں میں, یتیموں میں, غریبوں میں, دینی کاموں میں, مدرسوں میں, مسجدوں میں, اس میں ذکر خرچ کیا. اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اے اللہ میں نے تو دین کے ہر کام میں خوب پیسے خرچ کیے, اور اس لیے خرچ کیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا یہ کہنا بالکل صحیح کہ تم نے دین کے ہر کام میں پیسے خرچ کیے, لیکن تمہارا یہ کہنا کہ تم نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ میں راضی ہو جاؤں, یہ کام تم نے اس لیے نہیں کیے تھے بلکہ تم نے اپنی سخاوت کے اظہار کے لیے کام کیے تھے. سو دنیا میں تمہاری سخاوت کا خوب چرچا ہو گیا, فرشتوں لے تو جاؤ اس کو بھی جہنم میں. میرے بھائیوں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر پہنچا دی. سننے پر سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہو گیا کہ مجلس میں موجود لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا, اور ان کی داڑھی بالکل آنسوں سے تر ہو گئی, اور یہ کہے جاتے تھے جب ان کا یہ حال ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا. کون کہہ رہا تھا؟ حضرت معاویہ. اور بار بار یہ کہے جاتے تھے جب ان کا یہ حال ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا. میرے بھائیوں بزرگوں, اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, ہم سب کو نصیب فرمائے. اخلاص کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہی نہیں کہ کچھ نہیں ہے, بلکہ اخلاص کے بغیر اعمال صالحہ بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم لوگوں کو بھی, علماء کو بھی اپنے گریبان میں خوب جھانک کر دیکھنا چاہیے. آج کی یہ مجلس ہمارے ان بچوں کے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. ان کی تقریب کے طور پر ان کے طفیل میں یہ مجلس ہو رہی ہے. ان کا مقام بہت بلند و برتر ہے. اللہ ان کو اخلاص نصیب فرمائے. ان کا مقام بہت بلند و برتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا, ان کے اساتذہ کے متعلق فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور قرآن مجید پڑھائے. لیجئے صحابہ کرام موجود ہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں. پوری امت کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے جن میں ہزار علماء کرام بھی ہیں, اور فرمایا جا رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور قرآن مجید پڑھائے. اے میرے مسلمان بھائیوں, اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹری پڑھائیں. ضروری ہے مسلمانوں کے لیے, مسلمان ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں کو انجینئرنگ پڑھائیں, اس کی بھی ضرورت ہے. دوسرے علوم و فنون پڑھائیں, اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط ہے کہ وہ اپنے اسلام کو تو باقی رکھیں کم از کم. اور پڑھانے والے ماں باپ تو آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی
حافظ قرآن کے مقابلے میں، حفظ قرآن کے مقابلے میں، قرآن مجید پڑھانے والوں کے مقابلے میں، قرآن مجید کے طالب علموں کے مقابلے میں کسی ڈاکٹر کو، ڈاکٹری پڑھنے والے کو، انجینئر کو، انجینئرنگ پڑھنے والوں کو بلند نہ سمجھنا۔ کیوں؟ اگر آپ بلند میں نہیں کہہ رہا، اگر آپ بلند سمجھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آئے گی۔ وہ فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر قرآن مجید پڑھانے والے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ پڑھائیے، میں نہیں کہتا کچھ ناجائز نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن ان چیزوں کے مقام کو کبھی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کے مقام سے، ان لوگوں کے مقام کو کبھی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کے مقام سے بلند نہ سمجھیے گا۔ ایک تو بہت ضروری بات یہ عرض کرنی تھی۔ پھر اللہ کے رسول نے جی فرمایا تم میں سب سے بلند مقام وہ لوگ ہیں، ان کا مقام انہی کی زبانی سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کیجئے ہلکے ہلکے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور خود فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف لام میم 3 حرف ہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ، یعنی الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں، الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں۔ پورے قرآن مجید کیا کر رہے ہیں بچے؟ آپ کیا کر رہے ہیں بیٹے؟ لڑائی جھگڑا نہ کیجئے۔ الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں، پورے رکوع کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں، پوری آیت کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں، پورے قرآن پارے کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں، پورے قرآن مجید کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں۔ اور حافظ صاحب ایک دفعہ تھوڑا ہی پڑھتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ افسوس اور حسرت اپنے حافظ قرآن نہ ہونے پر ہوتی۔ ہم نے 10ویں کلاس تک پڑھا، کبھی اللہ کو گواہ بنا کر کہتے واللہ واللہ، کبھی ایک دفعہ بھی ذہن میں یہ نہیں آیا ہم 12واں کر لیتے، BA کر لیتے، فلاں کر لیتے، فلاں کر لیتے، یہ مولویت نہ پڑھتے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی ایک دفعہ بھی ذہن میں نہیں آیا، حالانکہ 50 روپے مہینے کی تنخواہ سے ابتدا ہوئی تھی، ایک دفعہ بھی ذہن میں نہیں آیا یہ نہ پڑھا ہوتا وہ پڑھ لیتے، لیکن 1000 دفعہ یہ آیا کاش وہ وقت جو 10th تک پڑھنے میں ضائع کیا وہ حفظ قرآن میں لگا دیا ہوتا تو اچھا تھا۔ ہزاروں دفعہ یہ بات ذہن میں آئی، کاش وہ حفظ قرآن میں لگا دیا ہوتا۔ والد صاحب نہایت نیک تھے، لیکن کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ابا جی نے انتہائی نیکیوں کے باوجود اس لائن میں کیوں انتخاب فرمایا، حفظ میں کیوں نہیں بٹھا دیا ہمیں؟ شاید کوئی رواج نہ ہونے کی بات رہی ہو کہ اس زمانے میں حفظ کا رواج ہی نہیں تھا ہمارے یہاں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حافظ قرآن کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی، پوری آیت کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں، پورے رکوع کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں، پورے پارے کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں، پورے قرآن مجید کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں۔ پھر حافظ صاحب جو پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ نہیں پڑھتے، الحمدللہ دیکھا ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں حفظ کا درجہ بہت اچھا ہے۔ ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو ہم نے دیکھا دیوبند میں حفظ کا درجہ بہت اچھا نہیں تھا، لیکن جب ندوے آئے تو ہم دیکھیں ندوے میں حفظ کا درجہ واقعی بہت اچھا ہے۔ خدا نخواستہ دارالعلوم سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، سمجھے بھائی؟ میں نے تو اپنا آپ کو بتا دیا دیوبند کا پڑھا ہوا ہوں، دیوبند میں پڑھتا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو درجہ حفظ ہمارے یہاں کا ندوے کا بہت اچھا تھا، پہلے بھی اچھا تھا، اب اتنا اچھا نہ صحیح لیکن اب بھی اچھا ہے۔ وہاں دیکھا ہم نے 10 15 استاد درجہ حفظ میں، اور فجر سے بہت پہلے اٹھا دیا جاتا ہے، چاہے مئی جون کی گرمی کی رات ہو جو اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اور چاہے جنوری فروری کی دسمبر جنوری کی سخت سردی والی راتیں ہوں، آپ کے یہاں جیسی نہ صحیح ہمارے یہاں ہی کسی صحیح، لیکن ہمارے یہاں کی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور اتنے چھوٹے بچوں کے 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال کے بچوں کو فجر سے پہلے چاہے گرمی میں اٹھایا جائے چاہے سردی میں اٹھایا جائے بڑا مشکل، اور سردی میں
تازہ پانی سے وضو کر کے اسی وقت وہ چلایا جاتا ہے، ان بچوں ہی کی وجہ سے اس وقت چلایا جاتا ہے ٹیوب ویل، اسی وقت تازہ پانی سے وضو کر کے چل کے بیٹھ کے استاد صاحب اپنا ڈیسک سامنے رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے، طلبہ کی سب مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ حضرات کے یہاں کیسے گدے اور قالین بھی نہیں تھے اس وقت، تو ہمارے یہاں اب تو الحمدللہ ہو بھی گئے۔ لڑکے کو ذرا سی اونگ آئی، استاد نے اپنی چھڑی اپنے ڈیسک پہ ماری، پھر دوسرے لڑکے کو آئی، انہوں نے پھر مار دیا چھڑی۔ سونے نہیں دیتے کسی طریقے سے، اذان کے بعد بھی پڑھتے رہو، جب نماز میں 5 منٹ باقی رہیں گے اب اٹھو، اپنا قرآن مجید رکھو، سنتیں پڑھو اور نماز میں صف لگا کر بیٹھ جاؤ، اور فجر کے بعد پھر پڑھنے بیٹھ جاؤ۔ 7 بجے اٹھو، چلو ناشتہ کرنے کے لیے جاؤ، 8 بجے پھر آ جانا، گرمیوں کے زمانے میں 6 بجے اٹھو، 7 بجے پھر آ جانا، پھر 10 بجے 11 بجے 12 بجے جو بھی وقت رہو اس وقت تک پڑھتے رہو، پھر دوپہر میں جا کے جلدی کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، اس لیے کہ ظہر کی نماز کے بعد پھر تمہیں اسی میں جٹنا ہے، ظہر سے لے کے عصر تک جٹ جاؤ، عصر سے لے کے مغرب تک تو تمہاری چھٹی ہے، کھاؤ پیو ٹہلو گھومو جو چاہے کرو، شرارتیں بھی کرو بچے ہو، مغرب بعد پھر بیٹھ جاؤ، مغرب سے عشاء تک پھر۔ اس طریقے سے یہ میرے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی اسی طریقے سے ہوا ہوگا۔ ایک بڑے مدرس جن کی پوری زندگی قرآن مجید پڑھانے میں گزری ہے، حفظ کرانے میں گزری، ان سے میں نے سنا ایک مجلس کا یاد کیا ہوا کبھی یاد نہیں رہتا ہے۔ ایک مجلس میں آپ نے پورا یاد کر لیا، آپ سمجھ رہے ہیں مجھے پورا یاد ہو گیا؟ جی نہیں، اب آپ رک جائیں، اگر آپ نے یاد کر لیا ہے اپنا رکوع، رک جائیں، اب آموختہ یاد کریں پیچھے کا، اور اس کے بعد پھر دوسری مجلس میں پھر یاد کریں، یاد ہو گیا ابھی رک جائیں، پھر تیسری مجلس میں روز کا سبق یاد کیجئے۔ روز کے سبق کے علاوہ ان لوگوں کی اصطلاح میں ایک چیز ہے آموختہ، یا آموختہ کیا ہوتا ہے؟ ارے پچھلا پارا، سبق کا پارا، پرانا پارا۔ ہمارا مولانا بھائی لوگوں 3 سال اور 2 سال صرف ایک ہی شغف ہے، ایک ہی کام ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے جا رہے ہیں، ایک ایک آیت کو 1000 بار پڑھ لیتے ہوں گے، یہ پورے قرآن مجید کو 1000 بار پڑھ دیا۔ کسی کیلکولیٹر والے کے پاس ہوگا کیلکولیٹر، لگا دو ان کی نیکیوں کا حساب، وہ علیم و خبیر جس کو دینا ہے بس وہی حساب لگا سکتا ہے۔ ان کے اجر و ثواب کا کوئی اندازہ تھوڑا ہی ہے، پھر ان کا اجر و ثواب ان کو ملے گا، سننا ہے کہ نہیں؟ ان کا اجر و ثواب ان کو ملے گا، ان کے والدین کو ملے گا، ان کے اساتذہ کو ملے گا، ان کے بہی خواہوں کو ملے گا، مدرسے کے ذمہ داران کو ملے گا، مدرسے کے معاونین کو ملے گا، ارے ذرا سی خیر خواہی کرنے والوں کو ملے گا۔ اجر و ثواب دینے والا اللہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے متعلق جو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان کے کہنے کے مطابق فرمایا ہے، اپنی طرف سے نہیں فرمایا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے 1000 بار انہوں نے پورا قرآن پڑھا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات کی جانب ایسے کان نہیں لگاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات کی جانب ایسے، کسی آواز کی جانب ایسے کان نہیں لگاتے جیسے قرآن مجید پڑھنے والے آدمی کی آواز کی جانب کان لگاتے ہیں۔ کان لگانے ہی کا لفظ۔ ایک بچے نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنی شروع کی، ادھر اللہ نے اپنا کان لگا دیا، اس بچے نے اپنا رکوع پورا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کان لگا دیا، پھر اس نے پیچھے سے پڑھنا شروع کیا، اللہ نے اپنا کان پھر لگا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مطلب بھی کان لگانے کا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آواز کو اتنی توجہ سے سنتا ہے کہ کسی کی آواز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے میدان حشر میں ان سے کہہ دیا جائے گا جاؤ جی جاؤ اوپر کو جاؤ۔ کہاں جائیں؟ ارے جاؤ تم اوپر کو تو جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ جنت میں تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں تمہارے قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی۔ جنت کے ایک ایک درجے کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا 500 سال کی مسافت کا، 500 سال کے سفر کا فاصلہ، اور ہر آیت پر ایک منزل، ہر آیت پر ایک منزل۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے
جنت کے اندر اتنی منزلیں ہیں جتنے قرآن مجید کے اندر آیتیں ہیں۔ ان حافظ صاحب کو کتنا اونچا مقام ملے گا، ان کے والدین کو ملے گا، ان کے سر پر میدان حشر میں تاج رکھا جائے گا، ان کے والدین کے سر پر میدان حشر میں تاج رکھے جائیں گے، ان کے بہی خواہوں کے سر پر، ان کے مدرسین کے سر پر، ان کے اساتذہ کے سر پر، ان کے مدرسے کے ذمہ داران کے سر پر تاج رکھے جائیں گے۔ صراحت تو نہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی راہ دکھانے والا خیر پر عمل کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیوں بزرگوں؟ ان کا مقام اتنا بلند، اور پھر ان کے اجر و ثواب کا وہ اندازہ ہو گیا۔ میدان حشر میں بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو دنیا میں بہت بڑا سمجھتے تھے، جب دیکھیں گے کہ قریب بیچارہ معمولی سا لڑکا، ارے بھائی یہ کون ہے جس کی اتنی عزت ہو رہی ہے اللہ میاں کیا؟ یہاں تو اسی کی بنی ہوئی ہے، اسی کی پوچھ ہے، ہم تو اپنے آپ کو دنیا میں بہت بڑا سمجھتے تھے، ہمیں تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالنا، بالکل سب انہی کی پوچھ ہو رہی ہے، کون ہے؟ کوئی بتائے گا یہ گاؤں کا فلاں لڑکا ہے، فلاں غریب آدمی کا، اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اس لیے اس کی عزت یہاں ہو رہی ہے، اس کے ماں باپ کا بھی مقام یہاں پر یوں ہی ہے، اس کے استادوں کا مقام بھی یہاں پر یوں ہی ہے۔ آج تو بھیا اسی کی جم رہی ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے کلام پر جسم و جان دھننے والا تھا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، میں گھڑی دیکھ دیکھ کر عرض کر رہا ہوں، ایک بات اور عرض کر دوں، دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، ابھی اور تشریح کر دوں گا، دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے اللہ کے علاوہ، بیت اللہ شریف مخلوق، عرش و کرسی مخلوق، انبیاء علیہ السلام مخلوق، سیدنا مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق، سارے فرشتے مخلوق، جبرائیل میکائیل مخلوق۔ اگر کوئی چیز مخلوق نہیں ہے تو قرآن مجید وہ اللہ کی ذات سے متعلق اللہ کی صفت ہے، اور یہ قرآن پر جان دھنتے تھے، یہ قرآن پر سر دھنتے تھے، انہوں نے اپنی راتوں کی نیندیں قرآن کو یاد کرنے کے لیے چھوڑی تھی، انہوں نے اپنے دن میں، گرمی میں، سردی میں ہر وقت قرآن پر سر دھونا تھا۔ تو جب قرآن کا مقام یہ ہے کہ وہ ذات خداوندی سے ملی ہوئی متصل ایک چیز ہے، صفت خداوندی ہے، ان کی ذات سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، وہ خالق ہیں، یہ مخلوق نہیں ہے قرآن مجید بھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو یہ اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ پھر میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں یہ بچے۔ بچوں، میرے بیٹوں، میری اولاد کے درجے میں ہو تم سے بہت بڑے بڑے میرے بیٹے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں تم کو اللہ نے وہ دولت دی ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس وہ دولت نہیں ہے۔ اس دولت کو میرے بچوں، اس کا سودا کسی چیز سے نہ کرنا، اس کا سودا دنیا کی کسی چیز سے نہ کرنا، تم ذرا سا استغنا رکھنا اپنے اندر، پھر دیکھنا وہ مالک عرش و کرسی کتنا تمہیں نوازتا ہے، کتنا اونچا تمہیں لے کے جاتا ہے۔ تم اس قرآن کی قدر کر لینا، پھر وہ تمہاری کیسی قدر کرے گا دیکھ لینا۔ تم اپنی حیثیت کے مطابق کرو گے، وہ اپنی شان عالی کے مطابق تمہیں اجر دے گا۔ میرے بچوں، اس کا سودا نہ کرنا، میرے لاڈلو اس کا سودا نہ کرنا، میرے جگر گوشت اس کا سودا نہ کرنا۔ پیٹ میں پتھر باندھنے پڑیں گے نہیں بتائے دیتا ہوں، لیکن اگر یہ نوبت بھی آئے تو اس کا سودا نہیں کرنا، اس کو اللہ کے لیے پڑھانا، اس کو اللہ کے لیے پڑھنا۔ ضرورت ملازمت کرنی پڑتی ہے، اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، لیکن مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد پڑھائیں گے اور اجرت حاصل کریں گے، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اگر تنخواہ لینی پڑتی ہے تو علماء جواز کے قائل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بڑی للچائی ہوئی بات ہے، آپ نے سنا، بار بار پڑھا ہوگا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، قرآن سننا ہے، آپ بھی سننا ہے نا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے پہاڑ پر گئے تھے،
موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے پہاڑ پر گئے تھے. جب وہاں پہنچے تو ایک درخت میں سے، ایک درخت کے پتوں کے بیچ میں سے، ایک درخت کی شاخوں کے بیچ میں سے آواز آ رہی ہے، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب، تم سے مخاطب. جوتے اتار دو، تم وادی مقدس میں پہنچ گئے جس کا نام طویٰ ہے. وہ درخت میں سے آواز آ رہی تھی. قرآن مجید میں کہیں جگہ ہے کہ وہ آواز درخت میں سے آ رہی تھی، من الشجرۃ آ رہی تھی وہ آواز. فرض کر لیجئے اگر اس درخت کا کوئی پتا کسی کے پاس ہو، اس درخت کا وہ پتا کسی کے پاس ہو، تو مسلمان وہاں تک سفر کرنے میں کیا کیا کمی نہ کر ڈالیں گے، کیا کیا محنت نہ کر ڈالیں گے. لوگ لاکھوں خرچ کر کر کے، ہزاروں خرچ کر کر کے اس پتے کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، اور جو زیارت کر لے گا وہ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھے گا. ہم نے وہ پتا دیکھا ہے، اس جھاڑی کا پتا دیکھا ہے، اس درخت کا پتا دیکھا ہے جس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آ رہی تھی، جس میں سے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا جا رہا تھا. ہم نے وہ پتا دیکھا ہے. خوشی کی بات ہے، فخر کی بات بھی ہے، شکر کی بات بھی ہے. اس درخت میں سے کتنی آواز آئی تھی؟ ایک آیت کے بقدر، دو آیتوں کے بقدر. اس درخت میں سے کتنی آواز آئی تھی؟ ایک آیت کے بقدر یا دو آیتوں کے بقدر. اور اس حافظ کی زبان سے اللہ کا پورا کلام ہزاروں بار نکلا. ان حافظوں کی زبان سے اللہ کا پورا کلام ہزاروں بار نکلا ہے. ان کے مقام کو کوئی چیز پہنچ سکتی ہے؟ اگر پورے مدرسے نے اپنی زندگی میں ایک حافظ پیدا کر دیا، مدرسہ کامیاب. میں یہ نہیں کہتا کہ اس پر قناعت کر لو، لیکن ایک حافظ بھی پیدا کر دیا تو اس پر تو انشاءاللہ العزیز مدرسہ کامیاب. ان حضرات نے ان بچوں کے ساتھ میری عقل ناقص میں کچھ ناانصافی سی کی، جن کو اس وقت قرآن مجید حفظ کرنے پر نوازا نہیں گیا انعامات سے یا امام وغیرہ سے. ان کے بھی باندھے جاتے، ان کو بھی سند دی جاتی، ان کی کچھ کمی رکھ لی جاتی، لیکن ان کو بھی ہر سال جو حفظ کرنے والے ہوں ان کو منظر عام پر لانا چاہیے. لوگوں کی ترغیب کے لیے، اپنی نمائش کرنے کے لیے نہیں، اپنی نمائش کرنے کے لیے نہیں. دین کا کام اگر آدمی کوئی دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کرتا ہے تو اس میں اجر و ثواب ہے. دین کا کام آدمی اپنی نمائش کے لیے کرتا ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، ان بچوں کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. خوش نصیب ہیں یہ بچے، مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے. خوش نصیب ہیں ان کے والدین، مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین، ان کے مدرسے والے، ان کے مدرسے کے اساتذہ، ان کے حفاظ حضرات، ان کے ذمہ داران مدرسے کے، اور تمام وہ مسلمان جنہوں نے کسی پیسے سے یا کسی کلمے سے، زبان کے جملے سے اس مدرسے کی خیر خواہی کی. اے اللہ ساری دنیا کے اندر اسی طرح کے مدارس قائم کر دے تاکہ یہ حفاظت، ایمان کی حفاظت کے ذریعہ بن جائیں. ہمارے بزرگوں کو اللہ نے کیا سجھایا تھا، ہمارے بزرگوں کو اللہ نے کیا سجھایا تھا؟ بالکل اپنی عقل کی بات ہی نہیں ہے. علامہ اقبال کے بقول حکومت کا تو کیا کہنا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں قدرت کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. حکومت تو چھن ہی گئی تھی، انگریز تو قابض ہو چکا تھا، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پورے ہندوستان پر پھیل گیا تھا. اب ان لوگوں کو جانوں سے زیادہ ایمانوں کی فکر تھی. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انگریز کے مقابلے میں آنا اس وقت مسلمانوں کو قتل کرانا ہے، اس لیے جان سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے.
حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان میں اول اور بانی ہیں، اور حاجی عابد حسین صاحب اور ان کے ساتھ ہی یہ اللہ کے بندے سب شاملی میں شریک ہونے والے، سب شاملی میں شریک ہونے والے ہیں۔ وہاں سے ہٹ کر آئے اور دیوبند کی ایک بوسیدہ سی پرانی سی چھتہ مسجد میں ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھ دی، اور کہیں نہیں لکھا ہے دارالعلوم کو شروع کے حالات میں کہ صرف یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے، نحو، صرف، گرامر، قواعد، عربی زبان، فقہ، حدیث، تفسیر، صرف اس پڑھانے کے لیے؟ بالکل نہیں، اس میں وہ مجاہدین پیدا کیے جائیں گے جو دین کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اور اس وقت کو آپ غور کریں، پورے ملک پر انگریز کا تسلط ہے اور پورے ملک کے اندر عیسائی پادری پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے یہ مجاہد یہ بچا کر لے گئے اپنی ایمانوں کو، یہ بچا کر لے گئے اپنے دین کو، یہ بچا کر لے گئے پورے اسلامی مسلمانوں کے ایمان کو۔ غیر مسلموں میں عیسائی بننے والوں کی تعداد بہت زیادہ، اور مسلمانوں میں عیسائی بننے والوں کی تعداد اس زمانے میں خال۔ آپ غور تو کریں کس وقت یہ اللہ کے بندے مناظرہ کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کر رہے ہیں پادریوں سے، حضرت مولانا محمد علی منگیری صاحب مناظرے کر رہے ہیں پادریوں سے۔ ارے پادری کون ہے؟ جن کو پوری حکومت برطانیہ لگی ہوئی ہے، ان پادریوں سے یہ درویش صفت جن کے مارکینوں کے کپڑے ہوا کرتے تھے، اور یہ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے بندے۔ اور ایسا ہی مقابلہ نہیں تھا، بچا کے لے گئے، کشتی کو کنارے لگا دیا، الحمدللہ ایمان کو بچا کر لے گئے، اور پادری باوجود اپنی حکومت کے یہاں سے بوریا بستر باندھ کر چلے گئے۔ ان اللہ کے بندوں نے یہ کام کیا ہے، اور الحمدللہ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ دم بدم مدارس کی تعداد بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، مدارس کی تعداد بڑھتی ہی چلی جاتی۔ ایسے علاقوں میں مدرسے دیکھنے کو ملے، بچوں کے، بڑوں کے، عورتوں کے، لڑکیوں کے، مردوں کے، پرائمری اسکول کسی عنوان سے ایسے ملے کہ تصور نہیں ہوتا تھا یہاں بھی مدرسہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے بزرگوں کو بھی، آج کے بزرگوں کو بھی، ان لوگوں کو سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل خاص سے نوازے، جنہوں نے مدارس قائم کر کے ایمان کی، دین کی حفاظت کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہار دنیا، دکھا کے نقش و نگار اپنے، لبھائے مجھ کو ہزار دنیا۔